الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر اپنا خاص فضل فرمایا کہ اس پرفتن دور میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو اپنے ذکر میں ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمایا۔ میرے عزیز ساتھیوں، جیسے اللہ کی شان ہے ویسے اس رب کریم کی عنایات ہیں، نوازشات ہیں، انعامات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دور کے اندر خانقاہوں کو وجود بخشا جو مقفول ہو چکی تھی، کثرت ذکر جو کم ہو چکا تھا، اللہ جل شانہ نے ہمارے شیخ کو ذریعہ بنا کے اور شیخ کی برکت سے ہم سب کو اللہ نے اپنے ذکر کے لیے قبول کیا۔ آج پوری دنیا میں ماشاءاللہ سے کثرت ذکر ہر ساتھی کر رہا ہے، اور یہ ذکر جو ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان جس کو اللہ نعمتیں عطا کرتا ہے، اس کی جب شکر ادا کرتے ہیں اس نعمتوں کا، اللہ جل شانہ اس نعمتوں میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ جب انسان سے ناشکری ہوتی ہے تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات اللہ ناراض ہونے کی وجہ سے وہ نعمتیں بھی چھین لیتے ہیں۔ مجھ سے اور آپ سے کہیں ناقدری نہ ہو جائے، اللہ جل شانہ مجھ سے اور آپ سے ناراض نہ ہو جائے۔ ماشاءاللہ سے پوری دنیا کے اندر ایک ماحول بن چکا ہے، اللہ جل شانہ سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کے فیض کو، ہمارے شیخ کے فیض کو پورے عالم میں عام فرما رہے ہیں، اور یہ ہوگا، کیونکہ جب کام اللہ نے لینا ہوتا ہے تو پھر چلاتا بھی اللہ ہے۔ کوئی چاہے یا نہ چاہے، کسی کے چاہنے نہ چاہنے سے یہ کام نہیں چلے گا، یہ رب کے چاہنے سے چل رہا ہے۔ دنیا لاکھ کوشش کر لے، اس کو روک نہیں سکتی۔ میرے جی ساتھیوں، اب یہ کثرت ذکر کیوں ہے؟ قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے میرا خوب کثرت سے ذکر کرو۔ اب یہ ذکر کیوں کرایا جا رہا ہے؟ ایک صحابی آتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کے دربار میں خاص مرتبہ چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے مفہوم اس طرح سے کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، اللہ کے دربار میں خاص مرتبہ حاصل ہو جائے گا۔ یعنی کثرت ذکر کرنے سے اللہ اس کو مرتبے عطا فرماتے ہیں، اور کثرت ذکر سے اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے نسبت حاصل ہوتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ کثرت ذکر جو ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ ہم سب کے دلوں میں جو ہے نا، اس وقت جو چل رہا ہے، دنیا کا نظام چل رہا ہے، دلوں میں مال چل رہا ہے، دنیا آ چکی ہے۔ اب اس دل کے اندر اللہ کی ذات عالی کا یقین آ جائے، اس کی محبت آ جائے،
یہ ذکر سے ہی ہوگا، خانقاہوں سے ہی ہوگا، اللہ والوں کے جوتوں میں بیٹھنے سے حاصل ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہر انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ جب میرا بندہ زبان سے میرا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، میں بھی اس کو زبان سے یاد کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اور جب وہ مخلوق کے سامنے میرا ذکر کرتا ہے، میں اس سے بہتر فرشتوں کے مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ جو شخص ایک بالش میرے قریب آتا ہے، میں 2 بالش کے قریب ہوتا ہوں، اور جو ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے، میں 2 ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جو میری طرف چل کر آتا ہے، میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے، اس کو تھام لیتی ہے۔ ابھی ہم نے اللہ سے محبت نہیں کی، ابھی تو اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے۔ ابھی ہماری محبت شروع نہیں ہوئی، اللہ کی محبت ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہمیں ذکر کی توفیق دے دی اس نے، اپنی یاد کی، اپنے تذکروں کی، بڑائی کے بول بولنے کی اللہ نے توفیق دے دی۔ اور جس دن ہم یاد کریں گے اللہ کو، ہم محبت کریں گے اللہ کو، تو پھر رحمان بابا کا شعر ہے، چھپ پڑا دی دیار غم میں سبا خوب سبا خندہ کی، یعنی جب دل میں یار کا درد و غم ہو تو پھر انسان کیا ہنسے گا اور کیا سوئے گا، تو ہماری نیندیں ختم ہو جائیں گی۔ ہر وقت یہی چاہت ہوگی، اللہ اللہ، اس سے باتیں کرنا، اس رب سے ملاقات کرنا۔ پھر یہ دنیا داری سے دل بھر جائے گا، پھر دنیا اس پہ تنگ ہو جائے گی، پھر وہ یہی سوچے گا ہر وقت کہ بس میں اور میرا اللہ۔ جیسے عاشق اور معشوق ہوتے ہیں نا، آپ نے کسی عاشق معشوق کو دیکھے کہ وہ لوگوں کے سامنے عشق اور معشوقی اور راز کی باتیں کرتے ہیں؟ نہیں، وہ تنہائی میں کرتے ہیں۔ تو جب ہمیں بھی اللہ سے محبت ہو جائے گی تو پھر مجموع میں لوگوں کے سامنے ہمیں عجیب لگے گا، پھر ہر وقت یہی چاہت ہوگی کہ میں رب سے عاشق اور معشوق بن گیا نا۔ پھر عاشق اور معشوق لگے رہتے ہیں، پوری رات بھی گزر جاتی ہے تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ابھی تو ہماری ملاقات ہوئی ہے، یا رات کیسے گزر گئی، ابھی تو ہم نے بات شروع کی اور رات گزر گئی۔ پھر ہمیں وقت کا بھی پتہ نہیں چلے گا، نہ ہمیں نیند کا پتہ ہوگا، نہ کھانے کا، نہ پینے کا۔ جب اس دل میں غم لگ جائے گا، یہ کثرت ذکر اسی لیے ہمارے مشائخ ہم سے اسی لیے اللہ کا ذکر کراتے ہیں کہ اس رب کریم کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے، ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت آ جائے، ہمارے دل میں اللہ آ جائے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات نہ آسمانوں میں سماتی ہے نہ زمینوں میں سماتی ہے، واحد ایک مومن کا دل ہے جس میں اللہ کی ذات سماتی ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، یہ تو اللہ اپنی محبت بتا رہے کہ میرے رہنے کی جگہ مومن کا دل ہے، اب میں نے اور آپ نے اس دل میں اللہ کو جگہ دی یا دنیا کو دی؟ اور دل ایسی چیز ہے، اس کے اندر ایک ہی چیز آ سکتی ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا بھی آ جائے اور رب بھی آ جائے، یہ ناممکن ہے۔ ایک چیز آ سکتی ہے۔ میں اور آپ اپنا محاسبہ خود کر لیں کہ ہم نے دل میں کس کو جگہ دی ہے۔ مال کو، ہر بندے کی یہی چاہت ہے کہ میرا مال کس طریقے سے بڑھ جائے، اسی کے لیے دن رات سوچ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، نیندیں حرام ہو جاتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے۔ اگر یہی ٹینشن ہمیں رب کی یہ لگ جائے، ہمارا بیڑا ہی پار ہو جائے گا۔ یہی سوچیں جو مال کو بڑھانے کے لیے لگی ہیں، یہی سوچیں ہماری اللہ کے ساتھ ہو جائے کہ تعلق میرا کیسے بنے، کیسے اپنے رب کو راضی کروں۔
پھر ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ تو اللہ کی محبت ہے کہ میں مومن کے دل میں رہتا ہوں، اللہ جل شانہ کی محبت ہے کہ میں انسان کی شہرت سے بھی زیادہ کروں، یہ تو اس کی قربت ہے، یہ تو اللہ کا قرب ہے کہ آپ چاہتے نہیں ہو لیکن پھر بھی آپ کتنے قریب ہیں وہ۔ اب آپ اللہ سے محبت نہیں کرتے لیکن پھر بھی وہ آپ کتنے قریب ہیں، وہ یہ سمجھانے کے لیے کہ میرا بندہ تو بھی میرے قریب ہو جا، میں اس سے بھی تجھے قریب کر لوں گا، اس سے بھی زیادہ۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے نا کہ اے میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، اگر تو نے اپنی چاہت کو قربان کر دیا میری چاہت پر، پھر وہی ہوگا جو تیری چاہت ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا، تو نے اپنی چاہت میری چاہت پہ قربان نہ کی، پھر کیا ہوگا؟ پھر جو تیری چاہت ہے اس میں تجھے تکھا دوں گا، پھر بھی وہی ہوگا جو میری چاہت ہے۔ اس لیے تو علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، خودی کو بلند کر اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہی تو اللہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ تو میرے اتنے قریب ہو جا۔ انسان کی چاہت کا اظہار زبان میں بعد میں آتا ہے، پہلے اس کے دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے۔ تو جب اللہ کے ہم اتنے قریب ہو جائیں گے تو پھر دل میں جیسے کوئی چاہت آئے گی اللہ اس کو اسی ٹائم کر دے گا، زبان پہ آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرے جی ساتھیوں، ہم ابھی بھی جو سلسلے میں چل رہے ہیں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ شیخ کی توجہ سے چل رہے ہیں، اس کی شفقت محبت سے چل رہے ہیں، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ باقی میں اپنی بات کرتا ہوں جس طرح میں ذکر کرتا ہوں، بس یار کسی طریقے سے نصاب طے ہو جائے، نہ غور نہ اس میں دھیان ہوتا ہے کہ اللہ، بس ایک طے ہو جائے۔ لیکن یہ شیخ کی محبت ہے، شفقت ہے، جیسے اللہ کی محبت ہے نا ویسے شیخ کی محبتوں سے شفقتوں سے ہم چل رہے ہیں۔ ہمارے پاس عمل ہی نہیں ہے، ہم جس طریقے سے اعمال کرتے ہیں وہ ہم زیادہ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے کرتے ہیں، پھر بھی اس پہ اللہ نوازتے۔ کیوں؟ پیچھے شیخ کی محبت ہے۔ اب شیخ بھی ہم سے محبت کرتا، ہم بھی نہیں کرتے، سیدھی سی بات ہے۔ اور اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے شیخ سے محبت ہے۔ شیخ کی طرف سے اللہ نے ہمیں وہ نسبت دے دی۔ نسبت کے معنی کیا ہے؟ نسبت کہتے کس کو ہے؟ نسبت کے معنی ہے تعلق کے، کہ تعلق بن جائے۔ میرا اور آپ کا اپنے شیخ سے کتنا تعلق بنا، اللہ کے ذکر سے کتنا تعلق بنا، اللہ کے دین سے کتنا تعلق بنا، اللہ کی ذاتی عالی سے کتنا تعلق بنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنا تعلق بنا۔ سوچے میں اور آپ، اب سلسلے کی برکت سے، شیخ کی برکت سے دل میں اللہ نے نسبت ڈال دی۔ اب اس نسبت کو بڑھانا وہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ شیخ کی طرف سے وہ نعمت حاصل ہو گئی، اب اس کی حفاظت کرنا بھی میرا اور آپ کا کام ہے۔ انسان جب بیج لگاتا ہے، جب اس میں سے کومپل نکل آتی ہے تو حفاظت مالی کرے گا نا، باغبان کرے گا نا، یا جو کھیتوں والا کسان ہے وہ کرے گا نا۔ شیخ، یہ سمجھو کہ شیخ کی برکت سے دل میں وہ بیج ڈل چکا، اب اس کی حفاظت کس کا کام ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا کھیتوں میں کسان بیچارے وہ کومپل نکلی ہوتی، کانٹے لگا دیتے، چڑیا نہ کھا لے، پرندے نہ کھا لے۔ بعض اوقات بارش سے بچنے کے لیے اس میں پلاسٹک ڈال دی جاتی ہے۔ میرے جی ساتھیوں، جب اللہ نے ہمیں سلسلے کی نسبت دے دی، اس کی حفاظت کرنا بھی میرا اور آپ کا کام ہے۔ بیج تو لگ گیا، کومپل تو نکل آئی، اب اس کو کھاد ڈالنا بھی میرا اور آپ کا کام ہے تاکہ یہ تناور درخت بنے۔ کیا میں اور آپ اس کو کھاد ڈالتے ہیں؟ کھاد سے مراد اعمال،
حفاظت سے مراد اپنی نسبت کی قدر کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں. کبھی خوف رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو میں ایسا کوئی کام کر جاؤں جس سے میری نسبت خراب ہو جائے، خوف رہتا ہے تو نہ ہمیں حفاظت کی ٹینشن ہے اور نہ اس کو بڑھانے کی ٹینشن ہے نسبت کو. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مفہوم اس طرح سے کہ جب کسی کو نسبت حاصل ہو جاتی ہے، یعنی اس کی ایک تشبیہ دی، ایک مثال دی کہ نسبت کی مثال ایک چراغ کی ہے، اس کے سینے میں دل میں وہ آگ لگ گئی اللہ کے عشق کی، محبت کی، اللہ کے ذکر کی، اعمال کی. لیکن چراغ کمرے میں ہوگا، ہوا نہیں لگے گی تو وہ جلتا رہے گا. اور چراغ کی روشنی ایک جگہ متعین نہیں ہوتی، کبھی اس طرف رخ کرتی ہے کبھی اس طرف کرتی ہے، جس طرف ہوا چلتی ہے وہ اس کے مخالف رخ کرتی ہے. مثال دی کہ چراغ تو تمہارے دلوں میں جل چکا ہے اللہ کی محبت کا، اس کی حفاظت کرنا تمہارا کام ہے. اب حفاظت کی چیزوں سے کرنی، چاروں طرف سے کرنی ہے، ہوا چاروں جانب سے، کسی بھی جانب سے ہوا نہ آئے. اب وہ کیا چیز ہے؟ وہ گناہ ہے. گناہوں سے نسبت خراب ہوتی ہے. شیخ کی برکت سے، سلسلے کی برکت سے میرے اور آپ کے دلوں میں وہ چراغ اللہ نے لگا دیا ہے. اب اس کی روشنی تیز کرنی ہے، اس کے اندر تیل ڈالنا ہے، ایندھن ڈالنا ہے، بتی لگانی ہے. ذکر کے ذریعے سے ہوگا، اعمال کے ذریعے سے ہوگا، شیخ سے محبت سے ہوگا. اب اس کی حفاظت کہ یہ چراغ بجھ نہ جائے، گناہوں سے بچنے سے ہو. بعض اوقات انسان ایسا گناہ کر جاتا ہے کہ اس نے پورے 3 مہینے سال محنت کی ہوتی، وہ سال پیچھے چلا جاتا، ریورس چلا جاتا. اس لیے ہمارے حضرت بھی آپ سب نے سنا ہوگا، اکثر بیانوں میں حضرت کیا فرماتے ہیں کہ اللہ سے مانگا کرو، یا اللہ مجھ سے کبھی توبہ کی توفیق مت چھین. جیسے گناہ ہو جائے فوراً توبہ، اور ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ مجھ سے گناہوں کی توفیق مت چھیننا. اور اگر اس رب نے توبہ کی توفیق چھین لی پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم خود ہی اپنے اندر، ہمیں معلوم ہے نا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. میرے جی ساتھیوں، خانقاہوں میں آنا، ذکر کی مجالس میں شریک ہونا، یہ آپ کے دل کے اندر جو اللہ کی محبت کی جو شمع روشن ہے، یہ اس میں تیل اور ایندھن کا کام کرتی ہے. بڑوں کے پاس جانا، بڑوں کی صحبت میں بیٹھنا، بیانات میں شریک ہونا، ان کی مجالس میں شریک ہونا، ذکر کے حلقوں میں شریک ہونا، یہ ایندھن کا کام کرتی ہے. اور مشائخ کی صحبت تو انسان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. جیسے ہی ہم ان مجالس سے، ان محفلوں سے دور ہوتے ہیں، دنیا داری میں پھنس جاتے ہیں، گناہوں میں پھنس جاتے ہیں. یہاں ان چیزوں کو بچا رہے ہیں. میرے لیے ساتھیوں، ہم بار بار اللہ سے توبہ کرتے رہے، اپنے رب کو مناتے رہے. اور اگر کسی نے گناہ نہ کی ہو تب بھی اپنے آپ کو گناہگار ہی سمجھے، نیکوکار کو نہیں سمجھے. نیکوکار ہم اپنے آپ کو سمجھیں گے تو یہ تباہی شروع ہو جائے گی. گمراہی خطرناک بات ہے. انسان نے اپنے آپ کو گناہگار ہی تصور کرنا ہے، چاہے وہ نیکوکار ہو. جب ہم اپنے آپ کو گناہگار سمجھیں گے تو اس سے کبر بھی نہیں آئے گا. اور ہم تو ہے ہی گناہگار. بس اللہ نے گناہوں کو چھپا دیا، پردے اس پہ ڈال دیے. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ مکی مسجد تشریف لے کر آئے. عصر کے نماز کے بعد حضرت سے لوگ مصافحے کے لیے آتے تھے. حضرت نے فوراً مصافحہ کر کے کمرے میں داخل ہو گئے. ساتھ میں جو کراچی کے امیر تھے ان کو بلایا، ادھر آ جاؤ. کہا یہ دیکھا لوگ جو مصافحہ کر رہے ہیں. کہا میں اتنا گناہگار ہوں کہ اللہ نے میرے گناہوں کو چھپا دیے
ان کے دلوں میں میری محبت ڈال دی ہے، یہ مجھ سے مصافحہ کرنے کے لیے لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، ان کا دل چاہتا ہے، باقی میری کیا حیثیت ہے میرا رب بھی جانتا ہے۔ اگر میرا اللہ ان گناہوں کو سامنے کر دے تو یہ جتنے لوگ کھڑے ہیں مصافحہ کرنے کے لیے مجھے جوتے ماریں گے۔ انسان کی جو قیمت لگتی ہے وہ عمل سے نہیں لگتی ہے، نسبت سے لگتی ہے۔ کپڑا ہے، بچے کی پوٹی صاف کرنے کا بھی وہ کام دیتی ہے، استعمال ہوتا ہے نا، ناک صاف کرنے کے لیے بھی کپڑا استعمال ہوتا ہے، جھاڑو پوچھنے کے لیے بھی کپڑا استعمال، بہت سی جگہ پہ صفائی کے کام میں کپڑے استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن وہی کپڑا اگر قرآن کے ساتھ اس کا تعلق بن جائے، نسبت بن جائے اور قرآن کریم کا وہ غلاف بن جاتا ہے تو وہ کتنا عظمت والا کپڑا ہو جاتا ہے۔ میں اور آپ راستے پہ کہیں چلتے ہوئے اگر ہمیں قرآن کریم کا غلاف نظر آئے تو ہم اٹھا کے اس کو چومیں گے، کسی جگہ رہیں، کیوں؟ کپڑا تو اتنا قیمتی ہے نہیں، اس نسبت کی وجہ سے اللہ نے اس کو عظمت دے دی۔ آج ہم جو یہاں بیٹھے ہیں نا، خدا کی قسم سے ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، یہ سلسلے کی نسبت ہے اس کی برکت سے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عزتیں دے رہے ہیں۔ باقی ہم جتنے تیس مار خان ہیں، آپ جتنے 30 مار خان ہو، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ تو دین کی نسبت ہے کہ ہم محلے میں چلتے ہیں تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا بزرگ ہوگا، باقی ہر انسان کو اپنا پتہ ہے کہ میں کتنا بڑا بزرگ ہوں۔ خدا را ہم اپنے اس نعمت کی قدر کریں۔ اللہ نے اس پرفتن دور میں جو مجھے اور آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں، اپنے شیخ کی صورت میں، سلسلے کی صورت میں، دین کی صورت میں، مخلوق کی خدمت کی صورت میں، اس میں ہم سے کوئی ناقدری نہ ہو، کوئی سستی نہ ہو جائے۔ دین کا کام تو ہو کے رہے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ہم کوشش یہ کریں کم سے کم ذریعہ تو ہم بنے نا۔ وہ کہتے ہیں شہیدوں کے میں انگلی کٹا کے نام ہی لکھوا دو شہیدوں میں۔ چلو اگر ہم کسی کا ذریعہ نہیں بن سکتے، کم سے کم کسی کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بھی نہ بنے۔ رکاوٹ کیسے؟ ایک شخص اس کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ میں ذاکر بنوں، میں اس شیخ کا مرید بنوں، اس سلسلے سے منسلک ہو جاؤں، لیکن اگر وہ میرے پاس آتا ہے، آپ میں سے کسی کے پاس آتے ہیں، مثال کے طور پہ خانقاہ آتا ہے، ہمارے ماحول کو دیکھ کر، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر وہ گھبرا جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں یہ کیسے لوگ ہیں، اور وہ سلسلے میں جڑنے سے رک جاتا ہے، تو نقصان ہوا فائدہ ہوا؟ نقصان ہوا نا۔ تو کم سے کم ہم توڑ کا ذریعہ بھی نہ بنے، کسی کو روکنے کا ذریعہ بھی نہ بنے۔ یہ نہیں کہ ہم منہ سے منع کریں گے، ہمارا کردار بتائے گا، ہمارا قول و فعل بتائے گا، بلکہ میں اور آپ، ہم جتنے بھی ساتھی ہیں، اللہ نے ہمیں پورا میدان دیا، پوری دنیا دی ہے کام کرنے کے لیے، کہ ہمارا مخلوق کے ساتھ ربط ایسا ہو کہ آپ کو زبان سے دعوت نہیں دینی پڑے، بلکہ آپ کے کردار کو، قول و فعل کو دیکھ کے وہ خود بندہ کہے کہ یار مجھے بھی اپنے سلسلے میں داخل کرو، مجھے بھی اپنے شیخ کے پاس لے چلو۔ انسان کا چلنا پھرنا بھی دعوت ہے۔ آپ نے ٹوپی سر پہ رکھی، نماز کی طرف آپ مسجد کی طرف روانہ ہوئے نماز پڑھنے کے لیے، نماز کا وقت ہے، یہ آپ کا چلنا خود دعوت دے رہے، سب کو پتہ کہ یہ کہاں جا رہا ہے، آپ زبان سے نہ کہو۔ ایک شخص بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے، دوسرا شخص اس کو دیکھ رہے، اس کو آٹومیٹک خود بخود دعوت مل رہی کہ اللہ کا ذکر کر رہے تو بھی کر۔ یعنی مطلب یہ کہ ہم اس پر محنت کریں کہ اللہ پاک ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارا بیٹھنا بھی دعوت ہو، چلنا بھی دعوت ہو، ہماری بات کرنا بھی دعوت ہو، ہمارا کردار بھی دعوت ہو، ہمارے معاملات بھی دعوت ہو، وہ خیر کا ذریعہ بنے، وہ دعوت کا ذریعہ بنے۔
لوگوں کو دین میں لانے کا ذریعہ بنے. ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان ایسی بن جائے کہ خیر کی جگہ شر نکلنے لگے. کاٹنے کا ذریعہ بنے، کسی کو دور کرنے کا ذریعہ بنے. ہمارا چلنا، ہمارے معاملات، ہمارا رہن سہن، اس پہ ہم ساتھ میں ذکر کے ساتھ کوشش بھی کرتے رہیں. ایمان بنانا انسان پر فرض ہے. ایمان بنانا کیا ہے؟ فرض عین ہے. ایمان کو سیکھنا. مجھ میں کوئی برائی ہے، مجھے چاہیے وہ اپنی اصلاح کی. مجھے پتہ ہے نا کہ میرے اندر یہ برائی ہے، یہ گناہ کرتا ہوں، تو مجھے چاہیے کہ میں اللہ کا خوف رکھ کے اس کو اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کروں. اور جو فکر کر لے اپنی اصلاح کی اور اس کے اندر کوئی عیب ہو، کوئی برائی موجود ہو، پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، یہ ہمت نہ ہارے. اس کے فکر کی وجہ سے اللہ ایک دن اس کو ضرور وجود دے گا. اللہ اس کی حفاظت کرتے. لیکن دل میں فکر ہی نہ ہو تو یہ خطرناک چیز ہو جائے گی. ہم کوشش کریں گے نا اپنے معمولات، ذکر، اس کی بھی پابندی کریں. ہمارے معمولات کے اندر کمی نہ آئے، ذکر کے اندر ہماری کمی نہ آئے. اور شاذلی تو ایسے ہیں کہ علامہ جزوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاذلی وہ ہیں جن کو دنیا کا کوئی بھی مشغلہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتا. دنیا کا کوئی بھی مشغلہ، یہ تو شاذلی نسبت تھے نا، تو نسبت کا کمال ہے. کہ یہ شاذلی کسی کے غم میں ہوگا تب بھی اس کے ہاتھ میں کاؤنٹر ہوگا، تسبیحوں کی ذکر کر رہا ہوگا. کسی شادی بیاہ میں شریک ہوگا تب بھی ذکر میں. کسی مہمان کے ساتھ ہوٹل میں ہوگا، چائے پلا رہا ہوگا، اس کے زبان پہ ذکر ہوگا اللہ کا، ہاتھ میں تسبیح ہوگی. اپنے گھر میں ہوگا تب بھی تسبیح ہوگی، اپنے کمرے میں ہوگا تب بھی تسبیح ہوگی، والدین کے ساتھ بیٹھا ہوگا تب بھی ہاتھ میں تسبیح ہوگی، زبان پہ ذکر ہوگا. خانقاہ میں ہوگا تو خانقاہ تو ہے ہی ذکر کی جگہ. یہ کئی راستے سے گزرتا ہوا جائے گا، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی، ذکر کرتا ہوا جائے گا. بلکہ اللہ نے تو سلسلہ شاذلی میں کمال رکھا ہوا ہے کہ گناہوں کے ماحول میں بھی بیٹھ کے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتا. یہ کمال تو یہ، تقویٰ تو یہ کہ گناہوں سے بچاؤ. ایسے اگر گناہ کا کوئی ماحول ہے، اس کے اندر یہ پھنس گیا، تب بھی اس ماحول سے یہ متاثر نہیں ہوگا، نہ اس کو ماحول متاثر کر سکتا ہے، بلکہ اس ماحول کے اندر بھی اللہ کے ساتھ لو میں لگا رہے گا، اللہ کے ساتھ باتوں میں لگا رہے گا، اللہ کے ساتھ اس کی یاد میں لگا رہے گا. تو شاذلی ہے. میں نے پہلے بتایا کہ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، تو شیخ کی محبت سے چل رہے ہیں، اس نسبت کی برکت سے اللہ چلا رہے ہیں. اور ابھی اللہ کی محبت ہم سے. انشاءاللہ فکر مند رہیں گے نا ساتھی، اس بات کا اہتمام کریں گے نا. اور ہم جتنے بھی ساتھی ہیں، چاہے کسی بھی کونے میں ہو دنیا کے، خود ذکر کر رہے ہیں، اوروں کو ذکر پہ لانے کا ذریعہ بنے. اس لیے کہ کم سے کم میرا حصہ آ جائے. میرے لیے صدقے جاری ہے کہ اللہ پاک اکاؤنٹ کھول دے، میں دنیا میں رہوں یا نہ رہوں، ایک اکاؤنٹ میرا کھل جائے. دنیا میں تو ہم بڑی کرتے ہیں نا، مال کے پیچھے دن رات لگے رہتے ہیں، کیونکہ وہ نظر آتا ہے، اس کا یقین خود بخود بنا ہوا ہے، کیسے ہو جائے، کیسے پروفٹ ملے. لگے رہتے کہ نہیں؟ تو یہ بھی دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہترین نفع ہے، اور اصل نفع تو ہے ہی یہی جو آخرت میں بھی کام دے گا. یہ بھی اللہ سے تجارت ہے، کاروبار بنا لو اس کو. یہاں جو پیسے کمائیں یہ دنیا کے لیے کمائیں، اپنے گھر بار کو چلانے کے لیے کمائیں. اس کے ساتھ اگر روزانہ ایک ساتھی کو دعوت بھی دے کر ہم اس کو شیخ کے پاس لے جائیں
سلسلے میں لے آئے، خانقاہ لے آئے، اگر وہ کم سے کم شاذلی نہ بھی بنے، کم سے کم ایک مجلس میں آ کے ذکر کے حلقے میں ہی بیٹھ جائے، تب بھی آپ کو تو اجر ملے گا نا اس کا۔ اس کو بھی ہم دیکھیں کہ یار یہ بھی میرے لیے پیسے کمانے سے بڑھ کر رہی ہے، نیکیاں مل رہی ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ اگر میری وجہ سے ایک شخص آ کے، چلو وہ شیخ کے پاس نہیں گیا، سلسلے میں نہیں گیا، فیض النور پڑھنا اس نے شروع نہیں کیا، ایک دفعہ آیا مجلس میں بیٹا وہ حلقہ ذکر میں، اور اللہ نے اس کی حلاوت، اس کی لذت اس کے دل میں ڈال دی ذکر کی مجلس سے اٹھنے کے بعد پھر دنیا داری میں لگ گیا، 10 سال گزر گئے، 10 سال کے بعد اس کے دل میں اللہ نے خیال ڈالا کہ یار 10 سال پہلے ایک جگہ میں نے ذکر کے حلقے میں بیٹھا تھا، اس کی لذت، اس کی حلاوت، اس ذکر کی مٹھاس ابھی بھی میرے زبان میں آ رہی ہے، میں پکا ذکر والوں کے ساتھ کیوں نہ جڑ جاؤں، چاہے وہ کسی بھی سلسلے میں کسی کی بھی ساتھ جڑ جائے، کم سے کم ہماری منت تو وصول ہو گئی نا، ہے کہ نہیں؟ ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں کم سے کم اس پہ لگے، اس لیے لگے کم سے کم ہمارا حصہ تو بن جائے نا، ذریعہ ہم بن جائے، ہم اپنے شیخ کے مشن کے ساتھ کھڑے رہیں۔ اللہ نے حضرت کو ڈیوٹی دی ہے، ہم بھی اپنے بڑوں کے ساتھ یہ تو کر سکتے نا، لا کے شیخ کے حوالے کر دیا، چلو بھائی حضرت اس کو اجازت دے دو، ختم۔ یہ تو کر سکتے نا، کریں گے انشاءاللہ، ساتھ ہی اپنا آثار کر لیں۔